چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام رہنمائی میں میں رانا محمد شفیق خان پسروری اور جناب ڈاکٹر حافظ عبدالغفار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں اسلامی سال، اسلامی تقویم اور بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داریاں، بالخصوص معاشرتی ذمہ داریاں جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک نیا سال جو ہے وہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی 1442 ختم ہو چکی ہے اور 1443واں شروع ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تقویم ہے، یہ اسلامی کیلنڈر ہے، دنیا میں اور بھی کیلنڈر ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی تقویم جو ہے اس کا آغاز کب ہوا، کیوں ہوا، کیا حالات تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کن مہینوں پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں 3 طرح کے دن چلتے ہیں۔ ایک تو ہے یعنی عرف عام میں جو انٹرنیشنل کیلنڈر بن چکا ہے، جسے عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، وہ رات 12 بجے کے بعد اس کا دن شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے ہمارا دیسی، جسے کیلنڈر کہتے ہیں بکرماجیت کا، جسے کہتے ہیں پو ماگھ اور جیٹھ ہار اسور وغیرہ جو مہینے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے دن کا سورج کے چڑھنے سے، جبکہ اسلامی دن کا آغاز ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے سے۔ سورج غروب ہونے سے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے تو نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ دیسی دن کا آغاز ہی سورج چڑھنے سے ہوتا ہے، پہلے دن آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ اور عیسوی کیلنڈر میں دن رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتے ہیں اسلامی زمانے۔ بالکل ایسے۔ ایک تو یہ ہے کہ بنیاد کیا رکھی گئی، کن مہینوں پر رکھی گئی، کن دنوں پر رکھی گئی، اور کیوں ایسا کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اس حوالے سے کریں گے۔ تو آغاز ذرا فرمائی دیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ ہمارے ہاں جو ہماری اسلامی تہذیب و تمدن ہے یا دین اسلام ہمارے مسلم امہ کے ہاں، تو اعتبار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اصلاً وہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن مجید میں، یہ سورہ توبہ میں ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت کو، اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو، ظاہری بات ہے کائنات جس نے پیدا کی ہے اس سے اور بہتر بلکہ کائنات اگر ہم اس کے اوپر آگے غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے قرآن مجید میں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گنتی 12 ہی ہے۔ اصلاً اس کا جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اہل عرب تھے اور خصوصاً قریش مکہ، یہ حج کے ایام کو تبدیل کر دیتے تھے اپنی مرضی کے ساتھ۔ کبھی اس سے اگلی آیت میں یہی ہے نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تو اس کی جو کمی بیشی کرتے تھے نا، اس کے اندر جو زیادتی کر دیتے تھے، کبھی کم کر دیتے تھے، اپنے مزاج کے مطابق حج کے ایام کو ڈال لیتے تھے۔ یعنی اگر انہیں گرمی کا موسم پسند ہے تو اس کو گرمی میں لے آتے تھے، اگر سردی کا موسم پسند ہے تو اس کو سردی میں لے آتے تھے، تو اپنی طبائع اور مزاج کے مطابق اس کو سیٹ کرتے تھے۔ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا وہ یعنی جو نسیء کی رسم تھی، ہاں، اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا اس آیت کے ذریعے۔ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ وہ پڑھتے ہیں نا ہم تفاسیر کے اندر کہ جو لوگ تھے وہ آتے
اور ایک قبیلہ تھا جی جی بنو سالبہ کا تھا، یہ جون سا اس کا جو کاہن ہوتا تھا جی جی اس کو کچھ رشوت دیتے، اپنی مرضی کا حرمت کا مہینہ جو ہے بنا لیتے تھے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کا احترام بہرحال کرتے تھے کفر اور شرک کی انتہاؤں کے باوجود، لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کروا لیتے تھے۔ جی جی اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے حج والا مہینہ حرمت والا، بلکہ 3 مہینے جو پے در پہ آتے ہیں وہ حج ہی کی وجہ سے حج ہی حرمت کی والے وجہ سے ہیں۔ ذوالقعدہ جو ہے وہ آغاز ہوتا تھا۔ اس میں نا رانا صاحب ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ 3 جو حج والے مہینے ہیں وہ تو اکٹھے رکھ دیے گئے، جس طرح کہ دیکھیں ابھی ہم ذوالحجہ میں ہیں، ذوالقعدہ پیچھے گزار رہے ہیں، اور یہ ذوالحجہ اور اس کے بعد محرم۔ جی جی ہوتا یہ تھا کہ یہ 3 ذوالقعدہ میں لوگ جانا شروع ہوتے تھے حج کے لیے، ہاں جی، اور حج کرنے کے بعد جب واپس آتے تھے تو محرم کا مہینہ اس میں آ جاتا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک درمیانی چیز ایک یاد آ گئی ہے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی کائنات کا نظام چلانے کے لیے، یہ نظام اس نے پیدا کی تھی، تو وقت کا تعین کرنے کے لیے یا تحدید کرنے کے لیے اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑا جواب ہے یا سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے سامنے جو سائنس پر اعتماد کرتے ہیں کہ سائنس کے علوم نے اب کہا ہے، یعنی کہ ایک مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ 29 دن کیا کہتے ہیں 12 گھنٹے 44 منٹ اور اتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے اوسطن، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی سورج کی گردش کو ان لوگوں نے اب ماپا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل فرما دی تھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ اب جس طرح کی تمدنی ترقی ہے اور گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو یہاں پر تو منٹس کو بھی اور سیکنڈز کو بھی، اور پھر تحقیق کے نتیجے میں جو سیکنڈز کے پارٹس ہیں آگے حصے، اس کو بھی ماپا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمدنی ترقی کے دور میں یا گلوبلائزیشن کے اس سنیریو میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہی اصل حقیقت ہے۔ اور دیکھتے ہیں نا ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں کوئی بھی کیلنڈر ہے وہاں گنتی مہینوں کی 12 ہی ہے، 12 ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ یعنی آپ رومی کیلنڈر دیکھ لیں، آپ چینی کیلنڈر دیکھ لیں، آپ روسی کیلنڈر دیکھ لیں، کنفیوشس کے دور کا دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی، اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور دیکھ لیں، اس وقت بھی دنیا میں جتنے کیلنڈر رائج ہیں ایسے ہی، گنتی مہینوں کی 12 ہی ہے، 12 ہی ہے۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو وہ زیادتی اور کمی کرتے تھے اپنی طبیعت یا مزاج کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعت اور مزاج کا بھی خیال رکھتے ہوئے جو ہماری عبادات کا تعلق بنایا ہے قمری سال کے ساتھ، آپ اس کو دیکھیں کہ ایسا ایک سرکل بنتا ہے کہ کبھی رمضان المبارک کا مہینہ گرمیوں میں آ رہا ہے، نہیں یہ تو ایک خصوصیت ہے نا، ہاں خصوصیت ہے، اور یہ سرکل بن رہا ہے نا، اور اسلام کے عالمگیر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا یہ آیت مبارکہ جو ہے، قرآن پاک کا یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ایک جواب بھی ہے اور ایک سوالیہ نشان بھی ہے جو سائنس پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ کی سائنس نے اب اس کو پروف کیا جا کے یعنی ماضی قریب میں وقت کو جانچا ہے، ماپا ہے کہ اس کا اپنا نکالے ہیں کہ دن کے یہ حصے ہوتے ہیں گھنٹے وغیرہ جو، اور بلکہ گھڑی کی ایجاد جو ہے وہ اس کا سیرا بھی تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال پہلے ان لوگوں کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے شمار نہیں ہوتے تھے جنہیں امی کہا جاتا تھا، یعنی بالکل سیدھے سادے، ان کے اوپر یہ آیت نازل کی۔ اور اچھا اسی طرح بخاری کے اندر بھی غالباً ایک حدیث ہے، کتاب المغازی میں شاید آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کتاب المغازی میں بدء الوحی میں بھی ہے اپنا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصل حقیقت پر ان زمانہ استدار کے حیات یوم خلق السماوات والارض 4406 نمبر حدیث ہے کتاب المغازی میں، بالکل ایسے ہی زمانہ، یعنی یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے اس موقع پر، اور بالکل یہ اور یہ نسی کی جو رسم تھی اس کے خاتمے کا بھی اعلان تھا۔ اور پھر دیکھیں نا یہ، اور قدرتی طور پر دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروانا تھا کہ اس سال جو آپ نے حج کیا، اور آخری حج تھا، پہلا اور آخری حج آپ کا،
تو وہ آیا ہی ذوالحج کے مہینہ میں، اور ذوالحجہ کے مہینے میں، اور عرفہ کے دن آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب زمانہ گوم گام کر اصل اپنی حقیقت پر آ پہنچا ہے۔ یعنی جب زمین و آسمان شروع ہوئے تھے، ہاں ہاں یعنی بنائے گئے تھے اور وقت شروع ہوا تھا، یعنی اس کائنات کے لیے وقت جو کائنات شروع ہوا کے لیے، تھا۔ ہاں۔ اور پھر رانا صاحب اس میں نا، اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حرمت والے مہینے ہیں وہ بھی گنوا دیے، اور دیکھیں آپ نے فرمایا کہ یہ 3 تو لگاتار ہیں، ثلاث متوالیات ہیں، متوالیات، واحد فرد، ہاں، یعنی 3 لگاتار ہیں، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم، اور رجب کی بھی آپ نے تعیین کر دی، اور اس میں فرما دیا کہ وہاں ہوتا یہ تھا کہ 2 رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، ہاں، اور بنو ربیعہ تھا نا، بنو ربیعہ جو وہ رمضان کو سمجھتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جو بنو مضر تھے وہ رجب کو سمجھتے تھے، تو آپ نے رجب کو مقرر کر دیا، کیونکہ رمضان المبارک کی تو الگ ایک اپنی حیثیت موجود ہے، اور اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ فضیلت کے اعتبار سے حرمت والا ہی کہا گیا ہے، سید الشہور کہا گیا ہے نا، مہینوں کا سردار، مہینوں کا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ طور پر اس کا تعین کر دیا ہے، ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ یہی 3 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ باقی جو ایام ہیں وہ حرمت والے نہیں ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح وہ تو ہمارے آج کی گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کے احترام کا تقاضا کیا ہے، یا ایک مسلمان جو ہے کیا صرف حرمت والے مہینوں میں حرمت کو مد نظر رکھے گا یا نہ رکھے، بالکل صحیح۔ دوسرے میں یہ جو سمجھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو اسلامی تقویم ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اس کو کیوں رائج کیا گیا، اس کے پس منظر میں کیا واقعات تھے، یا اس کی تاریخ کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو بنایا کیوں گیا، جبکہ پہلے موجود تھا ایک نظام موجود، ظاہر بات ہے کہ نظام موجود تھا تو تبھی تبدیل کیا جاتا تھا، بالکل صحیح۔ پھر یہ ہجری تقویم جو ہے اس کو کیوں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بنیادی طور پر ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے، ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی، وہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے ایک الگ تشخص رکھتا ہے، اس کا جو ہر کام ہے اس کے اندر ایک ہماری قوم کا ایک الگ تشخص پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم دیکھیں کہ جو عیسوی سال کا چل رہا تھا یا اس سے پہلے جو عیسوی سال بھی تو بعد میں ہوا، بعد میں آیا، یا کنفیوشس عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ تو یا جتنی بھی تقویمات پہلے چل رہی تھیں وہ تو اپنے لحاظ سے چل رہی تھی، اس کا تو اعتبار کیا جاتا تھا، بلکہ عیسوی کیلنڈر جو ہے اس کے بارے میں تو لطیفہ بھی ہے نا، کہ گریگوری جو ہے پادری جو تھا، جب اس کی ڈیوٹی لگی تو اس نے جب حساب لگایا تو اس میں 5 سال ہی کھا گیا، 5 سال کھا گیا، یعنی اس وقت جو کیلنڈر چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل ولادت سے 5 سال بعد میں شروع اچھا، اب یہ اتنا بڑا دھوکہ اس سے ہوا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے معاہدات جو تھے وہ کیے جاتے تھے، اس پر باقاعدہ تاریخ کا مینشن نہیں کی جاتی تھی، جبکہ اسلام تو تھا، قرآن مجید یہ تو ہمیں بار بار یہ ہدایات دے رہا تھا۔ یعنی اصل بات ہے کہ اسلام کا جو اپنا تشخص ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بات جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ اپنا ہی ایک نظام وقت ہو، نظام الاوقات جس طرح کی ہے، اور ہر ایک معاملے میں دیکھیں اذان کے حوالے سے انفرادیت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قبلے کے حوالے سے انفرادیت ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلام کی حدود تھیں، وہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بستی سے، حرمین سے باہر نکلنا شروع ہو گئی تھیں، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
تو یہ اس کی تکویم باقاعدہ طور پر کرنا یہ ضروری ہو گیا تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں نا تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے حضرت انس سے، جی جی وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا لکھا جانا خطوط پر، جی جی جب خطوط جاری کیے جاتے تھے جی جی تو اس کا آغاز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا۔ بالکل پھر حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے تو وہ بھی لکھتے رہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جی جی فارس فتح ہوا، روم کے علاقے فتح ہوئے، تو بہت زیادہ ترسیل کی ضرورت پڑ گئی خطوط کے بھیجنے کی۔ جی جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی کہ آپ جب مکتوب بھیجتے ہیں نا جی جی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس وقت کا ہے۔ جی جی اب ہوتا یہ ہے کہ ایک مکتوب آتا ہے تو بعض اوقات پہلا مکتوب جو بھیجا ہوتا ہے وہ بعد میں موصول ہوتا ہے، تو جو ہے نا خلط ملط ہو جاتا ہے، معاملات کا تمیز کرنا، یہ امتیاز جو ہے اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ جی جی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر جب مشاورت کی کہ کیا کیا جائے، تو ہرمزان جو تھے جی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کسریٰ کے خاندان سے آپ کو پتہ کہ تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں کسریٰ کی جو اپنا تخت پر بیٹھنے کی تاریخ ہے اس کو بنیاد بنا کر سالوں کا شمار کیا جاتا ہے، جی جی یعنی کسریٰ کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے برسوں کا شمار کیا جو سال ہیں کہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا، اسی طرح آپ بھی ایک تقویم بنا لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہرمزان نے مشورہ اب مشاورت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ مشاورت کے مختلف مدارج تھے، جی جی تو انہوں نے جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے ان کو بلایا کہ کس چیز کو بنیاد بنایا جائے۔ اب کسی نے کہا جی کہ آپ کی ولادت کو بنایا جائے، کسی نے کہا جی کہ آپ کی بعثت کو بنایا جائے، چونکہ پیدا تو سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے آپ محترم ہے اپنی نبوت کے حوالے سے، بعثت کے حوالے سے سن نبوی کو بنایا جائے، کسی نے کہا جی کہ نہیں ہجرت کو بنایا جائے، جی جی کہ کسی نے کہا نہیں آپ کی وفات کو بنایا جائے، جی جی تو اس پہ جو ہے مشاورت ہوئی۔ جی جی آپ جانتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آغاز کر، مثلا عام الفیل کا واقعہ ہوا کہ اس سال میں یہ پیدا ہوئے، دوسرے پھر مسلمانوں نے یہ کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بعثت ہوئی تو اس کو بنیاد بنا لیا کہ اتنی نبوی اتنی نبوی۔ تو جب مشاورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت کو بنایا جائے، بالکل صحیح، ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجرت جو ہے اگر اس کو بنیاد بنانا ہے تو پھر آغاز جو ہے مہینہ پہلا جو ہے وہ محرم کو رکھا جائے۔ محرم کو رکھا جائے، اب تقویم ہوتی تو ترتیب ہوتی نا مہینوں کی، ہاں بالکل ایسے، اب اس میں جو فلاسفہ اسلام نے کہا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا تھا در حقیقت بیعت عقبہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور بیعت عقبہ ہوئی ہے ذوالحجہ میں۔ ذوالحجہ میں، ٹھیک، اب ذوالحجہ کے بعد پہلا مہینہ آتا ہی محرم کا، بالکل ایسے، تو اس طرح محرم کو جو ہے بنیاد بنایا گیا۔ بالکل صحیح ایسے، تو ڈاکٹر صاحب ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے جی جی ہمیں یہ بتایا جائے کہ ولادت نبوی ٹھیک ہے، وہ بھی تھی، جی جی بعثت نبوی بھی تھی، ہجرت نبوی بھی تھی، ٹھیک ہے، اور وفات نبوی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، ہجرت کو کیوں چنا گیا ہے؟ ہاں بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اس کو کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اصل اس میں حقیقت کیا ہے۔ ہمیں چار چیزیں تھیں نا، چاروں اپنی اپنی جگہ بالکل، پہ ہاں، اہم ہے۔ ہاں، اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں یہاں ایک اور پوائنٹ سے بات کروں، پھر اس پر میں بات کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ سب سے پہلی بات تو کہ جو مکتوبات لکھے جاتے تھے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس پر باقاعدہ تاریخ لکھی جاتی تھی، یہ جو ہے نا ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے الوثائق السیاسیہ فی عہد النبوی والخلافت الراشدہ، انہوں نے جو اس کا اردو ترجمہ کر کے خطوط نبوی، خطوط وغیرہ اس میں جو انہوں نے اس کے عکس وغیرہ دیے ہیں نا، اس میں باقاعدہ طور پر مینشن نظر آتا ہے تاریخ کا لکھنا، لیکن وہ مہینوں کے حوالے سے، مہینوں کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہر قوم کا ایک تشخص ہوتا ہے، تو جو مسلم امہ ہے نا، اس کا تشخص ہجرت کے واقعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک اسلامی تاریخ میں ایک ٹرمینیٹڈ پوائنٹ ہے، اور جو اسلام کا نقطہ آپ کا انقلاب اور پھر اسلامی اقتدار،
کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، غلبے کا اقتدار یعنی اصل پہچان جو ہے اسلام ہاں، کی ہاں۔ وہ ہجرت کے بعد شروع ہوئی ہے۔ بات شروع پہلے لوگ جو ارد گرد کے قبائل کے لوگ بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں مکہ میں ایک، مکہ یعنی میں مکہ کے لوگوں کے حوالے سے، قریشیوں کے حوالے سے، ہاں، یا قریشیوں کے بنو حوالہ، ہاشم کے بنو حوالے سے ہاشم کے رسول حوالے پاک کی پہچان تھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ نے تو کائنات کے اندر اسلام کی پہچان جو کروانی۔ ایک اسلام کا عالمگیر تصور تھا نا، وہ تو ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ کہتے تھے کہ جی مکی رسول ہیں، یا ان کے کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ ہاشمی رسول ہیں، ایسا نہیں۔ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا تصور تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایک انقلاب ہے، اور انقلاب کے بعد جو ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہے وہ یہاں سے ہونا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اچھا، ہجرت سے پہلے کا دور جو ہے وہ ہے گھٹن کا، گھٹن کا، مصائب کا، جی جی، شدائد کا، تکالیف کا، اور ہجرت کے بعد کا دور جو ہے وہ ہے عروج کا، بلندی کا، پھیلاؤ کا، وسعت کا۔ اچھا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو مکی دور ہے وہ بھی ایک سنہرا دور ہے، جو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یا جو ایمانیات ظاہری بات ہے کہ وہ تو اس کا پیارے رسول نزول صلی اللہ یہاں علیہ پر وسلم کی ولادت سے لے کے ایک ایک دن قابل احترام بھی ہے، قابل تقدیس بھی ہے، اور لیکن قرآن مجید کا نزول بھی بدستور یہاں جاری رہا، اس کی ایک اپنی اہمیت بہرحال موجود ہے۔ لیکن جو ہجرت ہے وہاں سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ عروج شروع ہوتا ہے، اور ایک عالمگیریت کا دور ہوتا ہے، ریاست کی بنیاد ریاست، پڑی اور ہے، ایک اسلامی غلبے کا آغاز جو ہے نا، وہ اس کے لیے ریاست کی ضرورت ہے، مغلوبیت اور غلبے کا فرق غلبے کا۔ کیونکہ جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے نا، تو وہاں کھل کر جو لوازمات ہوتے ہیں کسی بھی تہذیب کو، تمدن کو، ریاست کے پھیلاؤ کے لیے، وہ آدمی کھل کر کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا الناس علی دین ملوکہم، تو دین کے پھیلاؤ کے لیے ریاست کا ہونا بڑا ضروری تھا، اور وہاں پر پھر بحیثیت حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلہ جات ہیں، آپ کا جو مغازی ہیں، اور آپ کے جو سرایہ ہیں، جو دیگر جو بھی سفارتکاری ہے، دیگر قبائل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ سارے یہاں پر پروان چڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات دیکھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر ہمارے جو سیرت نگار ہیں ان کی نظروں سے یہ اوجر رہی ہے، کتابوں میں تو شاید یہ موجود نہ ہو، لیکن جو گہرے سیرت نگار ہیں، جس طرح کے المحبر ہیں ابن منمک کی کتاب، اس میں یہ کوٹیشن انہوں نے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری مسائل اور مصائب اور یہ سارے جتنی تکالیف تھیں ان سے گزر کر ہجرت کی، اور آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے قباء نامی بستی میں، تو آپ نے وہاں قیام کیا، 3 دن قیام کیا، اور تاریخ کا پہلا خطبہ جمعہ وہاں ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے علاوہ بھی آپ کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے قباء میں دیا، وہ بہت بہترین خطبہ ہے۔ تو جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے اسلامی تاریخ میں کس قدر ٹرمینیٹڈ پوائنٹ رکھتی ہے۔ آپ نے وہاں جو پچھلے 13 سال گزرے تھے مصائب میں، پریشانیوں میں، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اس خطبے میں جو سامعین تھے، آپ کے سامنے جو لوگ موجود تھے، قباء کے لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں ان 3 ایام میں داخل ہو رہے تھے، یا جو چند افراد آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ نے جو خطبہ دیا وہ بہت بہترین خطبہ ہے، اور ایک انقلاب افریح خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو پیچھے ہونا تھا اس کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، یہ بدسلوکی کی گئی، یہ ہمیں ہجرت حبشہ پر مجبور کیا گیا، فلاں فلاں۔ آپ نے جو آنے والے ایام تھے ان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہمارے جو قدم ہیں اب کس طرف جانے چاہیے۔ نہیں، بالکل بجائے میں کہ یعنی ہجرت کو بنیاد اس لیے بنایا گیا کہ یہ در حقیقت غلبہ اسلام کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک پوائنٹ تھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی ریاست کا، اسلام کی نشر و اشاعت کا، اسلام کی وسعت کا، اسلام کی عالمگیریت کا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامی تقویم کے حوالے سے، جی جی، ہم تو اسلامی تقویم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک اور پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے اور سمجھانے کا ہے، اور اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورج کی وجہ سے مہینوں کی اپنا جو ہے نا تعینی قمری مہینے جو ہیں ان کو بنیاد بنایا گیا اسلامی تقویم کے اندر۔
اس کی بنیادی جو وجہ ہے جی 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 وہ اپنا سمجھیں گے. دیکھیں نا کہ سورج کا حساب کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری بہت ہے. ضروری. ٹھیک ہے. حساب رکھنا کہ اتنے گھنٹے ہے یہ ہے. اس وقت سورج کے مطابق 24 گھنٹے کا حساب رکھنے کے لیے ضروری ہے گھڑی کا ہونا. گھڑی کا ہونا. ٹھیک یعنی گھڑی کی ایجاد ہوئی ہے ہارون الرشید کے دور کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جتنی اقوام ہیں ان میں ہمیں اگر دکھائی دیتا ہے کوئی کیلنڈر یا تقویم تو وہ چاند ہی کی وجہ سے ہے. یعنی چاند کو بنیاد بنائے گا. اور چاند ایک ایسی چیز ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی حساب رکھ سکتا ہے. بالکل صحیح. بس میں اس کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں. جی جی. دونوں ہاتھوں پہ 15 پور 1 2 3 یہ ساتھ میں ہے 15 پور ہی ساتھ میں. جی جی. اب ایک عام ان پڑھ آدمی جو ہے وہ بھی چاند جب نیا طلوع ہوگا نا تو گننا چاہے تو گنتا چلا جائے. جب پور ختم ہوں گے تو نیا چاند شروع ہو جائے. نیا چاند شروع ہے آسانی سے گن سکتے. یعنی یہ اللہ نے نا میرے ذہن میں ویسی بات ڈال دی. جی. اب اتنی آسانی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے کہ چاند چڑھیا ساری دنیا میں. اب جب چاند چڑھے گا ایک ان پڑھ بندہ بھی دیکھ لے گا پڑھا لکھا بھی دیکھ لے گا. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے اسلامی تقویم کے اندر قمری مہینوں کے چناؤ کی. بالکل صحیح. اور آپ رانا صاحب اس میں دیکھیں نا کہ چاند کو دیکھنے کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. جو سیانے اور سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں یا وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہیں بلکہ وہ ہر مہینے چاند دیکھتے ہیں اور بلکہ رات کو وہ اکاؤنٹ کرتے ہیں. ایک رومانویت بھی تو ہے نا چاند میں پائی جاتی. چاند کے جو روشنی ہے یا چاند کا عکس جو ہے یا چاند کی طرح ایک ٹھنڈک سی دل میں محسوس ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ چاند کو فطرت کے مطابق ہے نا. بالکل فطرت کے مطابق ہے. لیکن دیکھیں نا یہاں بھی ایک سائنسی تو جی قرآن پاک سائنس کی کتاب تو نہیں. قرآن پاک تو ہے انسان کی رہنمائی کی کتاب ہدایت ہے. لیکن اس میں بھی کیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس. یعنی مواقیت کا لفظ بولا ہے چاند کے حوالے سے. بالکل ایسے. تو چاند جو ہے بنیادی طور پر یہ آسان تھا اس کا حساب رکھنا. اس لیے قمری مہینوں اور دنیا بھر کے اندر جتنے پرانے کیلنڈر ہیں یا تقاویم ہیں وہ چاند ہی کے ساتھ منسلک ہیں. اور دیکھیں نا رانا صاحب کہ جو ہمارا ادب ہے جی ادب کے اندر جب ہم کسی کو تشبیہ دیتے ہیں تو وہ بھی چاند کے ساتھ دیتے ہیں. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشبیہ ہے وہ چاند کے ساتھ ہی ہے. وہ حضرت جابر کے میرے خیال ہے جو اشعار ہیں عربی کے ان کا ترجمہ بابا جی سمسام نے شاید کیا ہے کہ ایک راتی روایت کرندہ ہے جابر سہارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دونوں نو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظریہ. کیا ہی بات ہے. تو جو ہمارا ادب ہے وہ بھی چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ بھی ایک پہلو ہے. تو بہرحال بحیثیت قوم یا بحیثیت مسلمان ہمیں یہ نہیں کہ سورج کے ساتھ یا کوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے. اور باقاعدہ طور پر دیکھیں نا جو کمائی اچھا یہ جو کہا گیا مواقیت اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے تقویم ہے کیلنڈر ہے مہینوں کی گنتی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایک سلسلہ عبادت جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو اس پہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے لیکن وہی ہماری مجبوری کہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ناظرین کرام ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب اس کو مواقیت ایک تو تقویم کے حوالے سے کہا گیا. دوسرا یہ کہ جو سلسلہ عبادت ہے بندگی ہے ایک انسان کی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ان مہینوں کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حوالہ سے کچھ ہم بات کر لیں. اچھا اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے پھر ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ یونس میں ہے، 5 نمبر اس کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ دیکھیں کہ جو شمس ہے، سورج، اس کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمارے لیے روشنی مہیا کرتا ہے، لیکن چاند کے بارے میں فرمایا کہ وہ نور ہے اور اسی کے ساتھ جو سالوں کی گنتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور پھر ہم اسی کے ساتھ اس کا حساب جانتے ہیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ سال کی گنتی، اس پر ہم نے بات کی، اور حساب تو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو جس طرح آپ نے فرمایا، عبادت کا حساب و کتاب بھی آپ نے اسی کے ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیں جس طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا تعلق بھی قمر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ محرم سے روزے کا آغاز شروع ہو آغاز ہو، آپ دیکھیں 9-10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 13، 14 اور 15 کا روزہ ہے، اس کا حساب بھی آپ سورج کا چاند کے ساتھ رکھتے ہو۔ ایام 20 کے ایام 20 کے روزے ہیں، روزے جو ہیں، اور رمضان المبارک کا تو خاص طور پر مہینے پورا کتب علیکم الصیام ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، اور پھر قرآن مجید کا نزول بھی، اس کا تعلق بھی رمضان المبارک کی راتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہ بھی اس کا حساب بھی آپ جس طرح کہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی اس کا تعلق بھی رات کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادات کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے اگر اس پہلو سے دیکھیں، اور پھر جو کہا گیا کہ ایام معدودات ہیں، وہ بھی اس کا تعلق بھی رمضان المبارک کے ساتھ ایام معلومات ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ چاند کی گنتی کیا کرو، اور اس کو اپنا دیکھنے کا جو اہتمام ہے وہ اسی وجہ سے نا کہ گنتی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آج 29ویں ہے، دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں بالکل، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا، وہ بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ عبادات کا جو تعلق ہے اس سورج کے ساتھ بھی ہے، سورج کے ساتھ بھی ہے، نمازوں کا جو اوقات ہیں وہ سورج کے کہ اتنا سایہ ہوگا تو فلاں نماز، اتنا سایہ ہوگا تو اس طرح، سورج ڈوبے گا تو فلاں نماز ہے، سورج کے چڑھنے سے اپنا، اور اس میں بھی دیکھیں کیسی تقسیم رکھی گئی ہے کہ فجر کی نماز ہم اندھیرے میں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ظہر کی اوقات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جب سورج جو ہے وہ ڈھلے گا، اور اسی طرح عصر کا، یعنی جب زوال کا ٹائم ہوگا تو ظہر پڑی جائے گی۔ ہمارے ہاں زوال پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ ہو، نہیں ڈھلنا شروع ہو جائے، حالانکہ جب ڈھل جاتا ہے، زوال ہوتا ہے تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح عصر کا ہے، پھر آپ دیکھیں مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ پھر سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا اس طرح دو نمازیں جو ہیں وہ رات کی ہیں، اندھیرے کی اصلاً ویسے تو مغرب کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا وہ سورج کے ساتھ ہی ہے، سورج کے ساتھ ہی کہ جب چاند کو، سورج کو غروب ہوئے، شفق غائب ہو جائے اور جو سرخی ہے تھوڑی تھوڑی وہ بھی غائب ہو جائے، اور پھر آپ عشاء کا نماز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا نا کہ یہ ایک بنیادی تعلق ہے مہینوں کا اسلامی احکامات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ۔ اچھا رانا صاحب، میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، مناسب ہے، گو کہ ہمارے ہاں چاند کی تاریخ کا ایک تشخص ہے ہمارا اس کے ساتھ، لیکن ہم جو سورج کے ساتھ متعین کی گئی تاریخ ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، ناجائز نہیں ہم کہتے، ہم اصل میں جو ہے نا یہ توجہ دے رہے ہیں کہ اسلامی تقویم جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں چنا گیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے، تو وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو تاریخ بھی آ گئی اسلامی تقویم کی، اسلامی تقویم کی ریلیشن جو ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ یہاں میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس گفتگو کی وجہ سے یا ہمارے اس پیغام چینل کی وجہ سے جو ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں وہ ارباب حل وقت تک پہنچ جائے، تو جہاں ہم عیسوی تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں اپنے ہاں پاکستان میں، ہمارے ملک میں، تو خاص طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ ساتھ ہم ہجری تقویم کا بھی ضرور ساتھ ہے۔ نہیں، یہ پروگرام اسی لیے ہے نا، آپ کے ذریعے سے ہم یہی تو اہمیت انہیں جتلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اسلامی تقویم کا
ہر حال میں تعلق ہے ایک مسلمان کے ساتھ. مسلمان کے ساتھ کوئی مسلمان اسلامی تقویم سے بچا ہوا نہیں، بچا ہوا نہیں. اس لیے کہ ساری عبادات جو ہے وہ اسلامی تقویم کے ساتھ ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے بے بہرا ہے. بے بہر. میں یونیورسٹی میں ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی تھا. میں ایک تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دوں جو اچھا کام ہے اس کا ذکر کرنا بھی چاہیے ایک ترغیب کے طور پر. تو پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب حافظہ اللہ، وہ جب ہم وہ بناتے تھے سینوپسس بناتے تھے یا تھیسس کا ٹائٹل بناتے تھے تو وہ اہتمام کرواتے تھے کہ بتاؤ کہ یہ ہجری سال کون سا ہے، لکھا جاتا تھا. اب دوبارہ چونکہ ان کا وہ دور ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ اس کا اہتمام ہونا ختم ہو گیا. یعنی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بنیادی یہ بھی ہے بحیثیت مسلم کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اسلامی تقویم کو رواج دینے کی کوشش کریں اور کروائیں، اس کی اہمیت کو جتلاتے رہیں. یعنی یہ ذمہ داری میں سے بنیادی ذمہ داری ایک تو یہ ہے. دوسری بنیادی ذمہ داری اور معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی تقویم جو ہے اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم الحرام، اور اس کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ. پہلا مہینہ بھی حرمت والا اور آخری مہینہ بھی حرمت والا، بلکہ اخیر کے اندر 2 مہینے حرمت والے اور ساتھ تیسرا مہینہ حرمت والا جوڑ دیا گیا ہے. اور درمیان میں جو ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے رجب. تو کیا تقاضا کرتا ہے اسلامی تقویم ہم سے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ اچھا اس میں نا ایک اور بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیسی ایک تقسیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت اس میں پیش نظر رکھی کہ 3 مہینے تو لگاتار رکھ دیے کہ یہ حج کے مہینے ہیں حرمت والے، اور رجب کو درمیان میں رکھا کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس مہینے میں عمرہ کریں. یعنی حاجیوں پر تو نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رجب میں عمرہ کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ بھی، حالانکہ آپ کے 4 عمرے ہیں نا، 3 تو عملاً ہے، چوتھا حدیبیہ والا جو ہے وہ اپنا ثواب کے اجرن جو بھی ہے یا حکمن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ بھی رجب میں نہیں کیا. ٹھیک ہے. حرمت والے مہینے کے احترام کا تقاضا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ سفر کر سکتے اس میں. ویسے تو آپ ان دنوں میں بھی عمرہ کرتے ہی ہیں، میں اور طرف لیکن وہ سفر کے اعتبار سے. ہاں میں آپ کی توجہ اور طرف دلانا چاہ رہا تھا کہ معاشرتی ذمہ داریوں میں حرمت والے مہینوں کا جو احترام ہے اس میں کیا ہے. ویسے تو ایک مسلمان عام دنوں میں بھی اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھتا ہے، کسی کے اوپر تکلیف کا باعث، لیکن حرمت والے مہینوں میں بالاولیٰ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بالکل ایسے یا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی خود محترم بنے اور دوسروں کو احترام دے. اچھا یہ موجودہ دور میں نا یہ میسج جو ہے اس کو بڑے ایک منظم انداز میں پہنچانے کی ضرورت ہے، دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے کہ جہاں جہاں بھی اس وقت ایک جنگی ماحول ہے، باہم اقوام دست و گریباں ہیں، اور بالخصوص پھر مسلم امہ جو مسلم ممالک اس وقت جنگ و جدل میں ہیں، وہاں یہ میسج ضرور دیا جائے اور سمجھانا چاہیے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، دیکھیں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی تاکید بیان کی ہے، اور پھر جو جاہلی معاشرہ تھا اس معاشرے کے اندر بھی اس کا خیال رکھا جاتا تھا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم انشاءاللہ ایک الگ پروگرام جو ہے وہ کریں گے، صرف اس لیے کہ محرم شروع ہو رہا ہے تو محرم کے نام کی حرمت، محرم کے حرمت کے مہینہ ہونے کی حرمت، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو آغاز ہو جاتا ہے جس وجہ سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات ہم کریں گے، باہمی رواداری کی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ احساس دلایا جائے کہ آغاز میں پہلا مہینہ حرمت والا ہے، آخری مہینہ حرمت والا ہے، درمیانی مہینہ حرمت والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلم ہم پر یہ معاشرتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پورا سال جو ہے وہ احترام حاصل کرتے ہوئے اور احترام دیتے ہوئے گزاریں، دوسروں کا احساس کرتے ہوئے، دوسروں کا پاس کرتے ہوئے. اور پھر یہاں بحیثیت پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں. اور دیکھیں نا زبان کا کنٹرول جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری زبان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور اس زبان کی وجہ سے کسی دوسرے گروہ کا یا کسی دوسرے مسلک کا جو فرد ہے اس کے اوپر کوئی ہم الزام نہ عائد کریں. جس طرح کہ دیکھیں پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں ایک
عجیب ماحول یہاں بن گیا بن گیا تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں. نہیں صرف حرمت والے مہینے پورے سال کے اندر ایک مسلمان جو ہے ٹریننگ ہے, ایک تربیت. مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. بالکل ایسا. اچھا یہ یدہ ہی کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے گربان کو پکڑنا یا کسی کے اوپر ہاتھ کے ذریعے ظلم کا. میں کہتا ہوں آج کل سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے. ہاتھ کے ذریعے یہ موبائل ہے, سوشل میڈیا پر انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں, جس کی چاہے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جس کے اوپر چاہے جو چاہے فکرے اپنا جو جھوٹ ہے ہم لگا دیتے ہیں. یعنی اس وقت سب سے بڑا جو ذریعہ ہے بدتمیزی کا وہ سوشل میڈیا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یعنی سارے کا سارا جو ہے نا بدگمانیاں, شرارتیں, غلط افواہیں پھیلانا, معاشرے کے اندر افواہیں پھیلانا, یہ سارے کچھ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کے ذریعے, اپنے ہاتھ کے ایک آلے کے ذریعے. تو ضرورت یہ ہے کہ پورے سال کے اندر معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کی وجہ سے آغاز بھی, اختتام بھی, درمیان بھی, یعنی پوری اسلامی تقویم جو ہے وہ ایک لحاظ سے حرمت والی ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محترم بننے کی کوشش کرے, مجرم بننے کی کوشش نہ کرے. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی ہے ہماری. اس وقت جو ہماری معاشرتی اور دینی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا بنتی ہیں؟ دیکھیں, بحیثیت ایک مبلغ کے, واعظ کے یا ایک تعلیم یافتہ ہونے کے, ہماری ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں کہ ہم ایک امن کا میسیج دیں, امن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور جو ہم لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, بالخصوص ہمیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا, میں کہتا ہوں ایک عالم نہیں, ایک مدرس نہیں, ایک ذمہ دار نہیں, ایک عام مسلمان ہے. ایک عام مسلمان کی حیثیت سے اسلامی تقویم جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے, اسلامی تقویم تقاضا کر رہی ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں. خیر الناس من ینفع الناس, یعنی بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اور زبان کنٹرول میں رہے اور جو سلامتی کا باعث, مسلم کا مطلب یہی ہے کہ سلامتی پھیلانے کا باعث بنے. اچھا, اس میں دیکھیں بنیادی طور پر جب ہم جو واعظین ہیں یا جو ہم مدرسین ہیں یا ہم جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, ظاہر ہے پہلے ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اسی میسج کو ہم عوام الناس تک بھی پہنچائیں گے. کیونکہ یہ زیادہ فتنہ جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں. اس وجہ سے ہی معاشرتی امن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور اس کے اثرات عام آدمی تک بھی پہنچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس کے پاس ہے نا جی موبائل, میں نے دیکھا ہے کہ تنخواہ ہوتی ہے بہت کم, 10,000 15,000, موبائل اس نے رکھا ہوا ہے 40-50,000 کا. کوشش یہ کرتے ہیں ٹچ موبائل, اور ہر آدمی جس کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے وہ پھر فیس بک بھی استعمال کرتا ہے, وہ ٹویٹر بھی استعمال کرتا ہے, انسٹاگرام بھی استعمال کرتا ہے. سوشل میڈیا کے جتنے پہلو ہیں یا جتنے اسٹیج ہیں یا جتنے مراحل ہیں سب پہ آ جاتا ہے, اور اس پہ آ کر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں 18ویں گریڈ کا دانشور بن گیا. جی ایسے. اچھا, پھر اس میں نا یہ ایک بڑا تیز آلہ, اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ پروسیس ہے, یہ تیز ترین پروسیس ہے. اتنی افواہیں پھیل رہی ہیں اور ایسی کردار کشی ہو رہی ہے جی, بلا تحقیق ہم ایک پوسٹ ہمارے پاس آتی ہے, ہم اس پر تحقیق نہیں کرتے, ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں, اور جتنے گروپ میں ہم موجود ہوتے ہیں وہ فوری سیکنڈز میں وہ ان تمام گروپس تک پہنچ جاتی ہے. پھر وہ ایک آگے سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس رویے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جو تقدس والے مہینے ہیں ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں حرمت والے مہینوں کی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں بحیثیت مسلم کہ پوری اسلامی تقویم جو ہے, لیکن رانا صاحب اس کا آغاز تو ہم کریں نا ان دنوں سے, ہم اس کا آغاز کریں, اس پریکٹس کا آغاز کریں. یعنی اسلامی تقویم کے آغاز سے ہم تہیہ کر لیں, ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے اور اس سے اوپر کا درجہ مسلمان. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانیت نہیں. جی میں کہتا ہوں انسان ہے حیوانوں سے اوپر. بالکل ایسے. حیوانوں سے اوپر انسان,
انسانوں سے اوپر ہے مسلمان. بالکل ایسے. ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں اعلیٰ مسلمان ہونے کا بالکل ایسے. تو ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, بالکل ایسے. اپنے اخلاق کو بہترین بنانا پڑے گا, اور ہم مسلم ہیں تو دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام پہنچانے کا باعث بنے, سلامتی کے پیغامبر بھی بنے اور سلامتی کا استعارہ بھی بنے. ناظرین کرام, ہماری آج کی گفتگو اسلامی تقویم کے حوالے سے تھی. چونکہ محرم ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی تقویم کا, اور ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 1442 سال جو ہیں یا تقویم کے عدد جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور یہ محرم جو ہے 1443واں پہلا مہینہ ہوگا 1443ویں کے کیلنڈر کا. اس مہینے میں ہمیں یہ ارادہ باندھ لینا چاہیے کہ اسلامی تقویم کی وجہ سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بالخصوص معاشرتی ذمہ داریاں, اس کا آغاز ہم اپنی ذات سے کریں. اپنی ذات کو ہم ایک بہترین انسان اور اس سے بھی بڑھ کر بہترین مسلمان بنا کر معاشرے کے اندر قدم رکھیں, اسلامی تقویم کے اندر قدم رکھیں, محرم کے اندر قدم رکھیں, اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پیغامبر ہیں محبت کے, امن کے, صلح کے, باہمی رواداری کے, فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں, کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں, کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی.